الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں پھر کچھ حصہ چھوٹ گیا تھا اپلوڈ ہونے سے۔ انشاءاللہ اس نشست میں ہم لوگ اس حصے کو کور کر لیں گے۔ یہ پتہ نہیں کہاں غلطی ہوتی ہے اپلوڈ کرنے میں، جس کے نتیجے میں اس قسم کا سلسلہ ہوتا ہے۔ بہرحال پچھلی نشست میں غالباً آیت نمبر 137 تک تو لوڈ ہو گیا تھا۔ میں 136 137 دوبارہ پڑھتا ہوں۔ آیت 136 سورۃ الاعراف۔ یہ واقعات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے واقعات اس دور کے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی حکومت میں سالہ سال تک رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا اور ہم نے انہیں غرق کر دیا پانی میں۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، بوجہ اس کی کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ہماری آیات سے بے پرواہی برتی۔ آیت نمبر 137 وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے وارث بنایا اس قوم کو، یعنی بنی اسرائیل کو، جنہیں کمزور کیا ہوا تھا ایک ایسی زمین کا جس میں برکت رکھی تھی ہم نے، مشرق اور مغرب کی، یعنی مشرق اور مغرب کا وہ پوری زمین مشرق سے لے کے مغرب تک اللہ رب العزت نے انہیں بسایا۔ اشارہ ہے فلسطین کی زمین کی طرف۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ کی بات پوری ہوئی، آپ کے رب کی بات پوری ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اچھی بنی اسرائیل کے حق میں۔ بما صبروا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا وہ سب کچھ جو فرعون اور اس کے قوم کے لوگ بنایا کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو وہ اونچا اٹھایا کرتے تھے۔ اس سے مراد اونچی اونچی بلڈنگیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ آیت نمبر 137، اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کی وہ تمام چیزیں وہ سب بیکار کر دیں، تباہ و برباد کر دیں۔ ظاہر ہے وہ سارے کے سارے ان کے عمرہ کے تھے، ان کے بڑے لوگوں کے تھے، جن کو اللہ نے سب کے ساتھ غرق کیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تباہ و برباد کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات سے بے پرواہی برتتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اگلی آیت 138۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے سمندر یا دریا کے اس پار چلے گئے اور فرعون غرق کر دیے گئے، اور اس کے لشکر جو اس کے ساتھ تھے وہ سب غرق کر دیے گئے۔ آیت نمبر 138 وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس پانی سے، اس سمندر سے گزار دیا۔ وَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو یہ لوگ پہنچے ایک ایسی قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا جو اپنی بتوں کے آگے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسے ہی الہ بنا دیں جیسے کہ ان لوگوں کے یہ بت ہیں، ان لوگوں کے بتوں کی طرح۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم لوگ تو ہو جاہل قوم، جاہل لوگ، جہالت سے کام لینے والے۔
ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، بے شک یہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، ہے نا، یہ جس کام میں یہ لگے ہوئے ہیں، یہ سب تو تباہ و برباد ہونے والا ہے اور بے باطل ہے، اس کی کوئی اس کا کوئی نتیجہ نہیں برآمد ہونا اس کام کا جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہاں پر توجہ دلاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد حنین کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو ایمان لائے تھے، سبھی ایمان لائے تھے فتح مکہ کے بعد سوائے چند لوگوں کے، بہرحال تو وہ لوگ بھی ساتھ تھے۔ جب یہ لوگ وہاں جا رہے تھے حنین کی طرف، تو راستے میں ایک درخت ملا جس درخت پر کو ذات انوات کہا جاتا تھا، جس پر ان لوگوں نے وہاں کے لوگوں نے اس پر اپنے ہتھیار لٹکائے ہوئے تھے، دھاگے باندھے ہوئے تھے اور دوسری ایسی چیزیں کی ہوئی تھیں۔ تو ان میں سے وہ نئے نئے ایمان لانے والوں میں سے کسی نے کہا، یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی ایک درخت بنا دیں، ایک ایسے ہی کچھ بنا دیں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم وہی بات کر رہے ہو جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی کہ ہمارے لیے ایک الہ بنا دیں۔ آیت نمبر 140، قال غیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا میں تلاش کروں تمہارے لیے ایک ایسا الہ جبکہ تمہارا الہ نے، یعنی اللہ رب العزت، تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پہ۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب اس نے بچا لیا، نجات دی تمہیں آل فرعون سے، فرعون کے لوگوں سے جو تمہیں بری سزائیں دیا کرتے تھے۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو مار دیا کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیا کرتے۔ فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تو بہت بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اللہ نے ان سب سے نجات دیا، اس اللہ کو چھوڑ کر میں کوئی دوسرا الہ تلاش کروں۔ آیت نمبر 142، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، اور ہم نے اسے پورا کیا مزید 10 رات سے، اور اس طرح 40 راتیں پوری ہوئیں تو ان کے رب کی طرف سے ملاقات کے لیے اس جگہ پر، اس وقت کے جب وقت میں رکھا تھا ملاقات کا اللہ نے، یعنی اپنی کلام کرنے کا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اور جب وہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا وقت آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے بھائی سے، یعنی ہارون علیہ السلام سے، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے بھائی ہارون سے، ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، کہ میری قوم کا خیال رکھنا، میری قوم کی کو سنبھالے رکھنا ہے نا، میرے پیچھے میں، میری غیر موجودگی میں، اور اصلاح کرتے رہنا اور نہ پیروی کرنا ایسے لوگوں کی جو فسادی ہیں، یعنی یہ ہدایت دے کر کے موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں، جاتے ہیں اس ملاقات کے وقت۔ یہ 40 دن کی بات، ہمارے یہاں ایک جماعت 40 دن کی بڑی اہمیت رکھتی ہے، چلے ان کے ہاں 40 دن کے ہوتے ہیں، بہرحال اللہ عالم کہاں سے لیا انہوں نے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے یہاں 40 دن کی بات ہو رہی ہے، کیا پتہ یہیں سے لیا ہو، واللہ عالم۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 40 دن کے روزے تھے، 40 دن کے روزے آپ سے رکھوائے گئے، حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں اس وقت پر جو اللہ نے ان کے لیے متعین کیا تھا۔ آیت نمبر 143، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس وقت پر اور انہوں نے بات کی، ان کے رب نے ان سے گفتگو کی، بات کی، قال رب ارنی انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب
مجھے دکھا دیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی طرف۔ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظروا الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، لیکن دیکھو اس پہاڑ کی طرف، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، اور جب اللہ رب العزت نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، جب افاقہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کو تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے رب تو پاک ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں آپ کی طرف، میں پلٹتا ہوں آپ کی طرف، اور بے شک میں سب سے پہلا ہوں ایمان لانے والا۔ ایک خوبصورت واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا، کہ ایک انصاری صحابی نے ایک یہودی کو تھپڑ مار دیا، اور وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچا۔ جب آپ نے انصاری صحابی کو بلایا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر اللہ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور یہ فضیلت صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی۔ میں نے جب کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، تو ظاہر ہے اس نے ظاہر ہے نہیں کہا، تو غصہ آ گیا اور مجھے اور اس پر میں نے ایک تماشا رسید کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو، جب سب لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے، جب افاقہ ہوگا تو سب سے پہلے مجھے ہوگا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے کھڑے ہیں، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے انہیں ہوش آیا یا کہ وہ بے ہوش ہوں گے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال یہ حقیقت ہے، انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت دینا۔ سبھی انبیاء اور رسول اللہ کی طرف سے چنے ہوئے تھے، منتخب کیے ہوئے تھے۔ اگلی آیت نمبر 144، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ بے شک ہم نے تمہیں چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے تمام لوگوں کے لیے، اپنے پیغام کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ۔ یہ وہی لفظ ہے جو ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جسے چن لیا جائے وہ مصطفیٰ ہے۔ نبی اللہ رب العزت یہ لفظ استعمال یہاں پر آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تمام کے تمام انبیاء مصطفیٰ اور مجتبیٰ ہیں۔ بہرکیف وخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو لے لو جو میں تمہیں دوں اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے لیے تختیوں پر ہر شے لکھ دی جو نصیحت ہو سکتی ہے اور ہر بات کی تفصیل۔ اور پھر فرمایا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور فرمایا اللہ رب العزت نے اسے قوت کے ساتھ پکڑ لو، یعنی اس پر جم جاؤ، اور قوم کو اپنے حکم دو کہ وہ بھی اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور اس پر خوبصورتی کے ساتھ عمل کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں جلدی دکھائیں گے ان لوگوں کا گھر جو فاسق ہیں، یعنی تمہاری ملاقات ابھی فاسقوں سے ہوگی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ فاسق کون لوگ ہیں؟ آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، تو ہم پھیر دیں گے اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو زمین پر تکبر کرتے ہیں بے وجہ۔ تکبر غلام کے لیے تو ہے ہی نہیں، غلام کس بات پہ تکبر کرے گا؟ سب کچھ تو اس کے پاس اللہ کا ہے، تو یہ بے وجہ تکبر بے وجہ ہی ہوتی ہے۔
بغیر حق کے وہ تکبر کریں گے، ان کو پھیر دوں گا اپنی آیات سے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جب یہ ان کو تمام کے تمام نشانیاں دیکھ لیں گے تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے اس پر۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور یہ جب دیکھیں گے راستہ ہدایت کا تو اسے اختیار نہیں کریں گے اس راستے کو۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور جب وہ دیکھیں گے کجی کا راستہ، گمراہی کا راستہ، تو وہ اسے پکڑ لیں گے، اس راستے پر چل پڑیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اس سے انہوں نے بے پرواہی برتی۔ آیت نمبر 146۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور آخرت میں ملاقات کو مجھ سے، ہم نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، کیا انہیں بدلہ دیا گیا سوائے اس کے کہ جو وہ عمل کر رہے تھے۔ آیت نمبر 147۔ یہ ہر انسان کوئی نہ کوئی اچھے عمل تو کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کے عمل تو کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ اشارہ ہے کہ وہ ایسے تمام اعمال جو اللہ کی ہی اطاعت کے بھی ہوں گے وہ سب کے سب ضائع ہو چکے ہوں گے ایسے شخص کے جو اللہ کی آیات سے جھٹلائے، زمین پر تکبر سے کام لے، اللہ سیدھے راستہ اس کو نظر آئے وہ اس کو قبول نہ کرے، جو غلط راستہ نظر آئے اس راستے پر چل پڑے، ہے نا۔ اور تو یہ ایسے تمام لوگوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے۔ حشر کے دن، قیامت کے دن ان کے یہ کوئی اعمال ان کے نامہ اعمال میں نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یا رب العالمین ہم سب کو، ہم تمام کلمہ پڑھنے والوں کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کو۔ ہمیں خوف آنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ضائع کر سکتے ہیں اگر ہم نے بھی یہی روش، اس طرح کی روش اختیار کی، چاہے کسی معاملے میں یا بہت سارے معاملے میں ہدایت کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں فاسقوں کا گھر دکھائیں گے، اب یہ آ گئی وہ بات جس کی طرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہیں خبردار کر دیا تھا کوہ طور پر۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد کیا کیا، وہ زیورات سے بنا لیا ایک بچھڑا، زیورات کو پگھلا کر کے ایک بچھڑا بنا لیا گیا، اس کا جسم بچے کے جیسا تھا اور وہ آواز نکالتا تھا بیل کی طرح۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے نہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے راستے کی۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو الہ بنایا اور وہ تھے وہ لوگ ظالم۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے، وہ آپ کے جانے کے بعد یہ حرکت کی۔ آیت نمبر 148۔ ساتھی اللہ تعالیٰ اب ان کی ظاہر ایک وقفہ ہے یہاں پر پھر، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور جب وہ نادم ہوئے جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں کیا تھا اور انہوں نے ان کو دیکھ لیا کہ ان سے وہ بھٹک گئے تھے، قَالُوا لَئِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب، اگر ہم پر رحم نہ فرمائیں، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں معاف نہ کریں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم لازماً ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں۔ یہ ایک وقفہ ہے درمیان میں جس کی وضاحت اگلی آیات میں آ رہی ہیں۔ لَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنے قوم کی طرف تو بہت ہی غصہ اور رنج میں، یعنی جو کچھ یہ دیکھا انہوں نے، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، انہوں نے فرمایا کہ بہت ہی برا تم نے کیا میرے پیچھے میں، میرے جانے کے بعد۔ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، کیا تم اپنے رب کے حکم سے آنے سے پہلے تم نے جلدی کی؟
والقا الواح واخذ براس اخیہ یجرہ الیہ، تو انہوں نے وہ تختیاں ڈال دیں زمین پر، ڈال دیں، اور اپنے بھائی کو ان کے سر سے پکڑا، یعنی ان کے بالوں کو، اور اس کے بعد اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ قال ابن ام ان القوم استضعفونی، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میری ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، قوم نے مجھے بے حقیقت مجھے کمزور کر دیا تھا، یعنی کوئی وقت نہیں رکھی تھی میری۔ وقادو یقتلوننی، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ مجھے قتل کر دیں۔ فلا تشمت بالاعداء ولا تجلنی مع القوم الظالمین، تو ہمیں شرمندہ نہ کریں، ان لوگ دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں، اور نہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ ملائیں، ان ظالموں کے ساتھ شمار کریں۔ آیت نمبر 150، قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے میرے رب، معاف کر دیں مجھے اور میرے بھائی کو، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کریں۔ بے شک آپ بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں، سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والوں میں سب سے بلند درجہ رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 152، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس بچڑے کو جو انہوں نے بنایا تھا اور اس کو الہ بنا لیا تھا، جلد ہی ان لوگوں پر ان کے رب کا غضب ہوگا اور ذلت ہوگی دنیا کی زندگی میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو افطرا پردازیاں کرتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے چیزیں گڑھ لیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا، ہاں، اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر اس کے بعد توبہ کی، اللہ کی طرف پلٹے اس کے بعد، وآمنوا، اور اللہ کی ہدایات پر ایمان لائے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد غفور اور رحیم ہے۔ یہ بات کئی بار ہم لوگ قرآن میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً غفور اور رحیم ہے، لیکن کب؟ جب انسان اللہ کی طرف پلٹے، اللہ سے اپنی کیے کی معافی چاہے اور اللہ کی ہدایات کو تسلیم کرے، اس پر عمل کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ یہ بڑا عظیم نسخہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے غلاموں کو دیا ہے، بہت عظیم نسخہ ہے۔ کچھ بھی کر چکا ہو، کیسے بھی گناہ کیے ہوں، حتیٰ یہ کہ شرک بھی کیا ہو، جیسے کہ یہاں پر ذکر ہے کہ انہوں نے بچڑے کو اپنا الہ بنا لیا، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی چاہتا ہے، اللہ کی آیات پر کو تسلیم کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا شروع کرتا ہے، تو بے شک اس کا رب اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا رب تو غفور اور رحیم ہے۔ آیت نمبر 153، یہاں پر میں رک جاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔ آیت نمبر 153۔